बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की 64 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और कल हम बयान कर रहे थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जब वो रूमियों के खिलाफ लश्कर लेके जा रहे थे तो वो वापस आ गए थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी और वो वहां से रवाना हो गए। उसामा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल की खबर सुनी, घोड़ा सरपट दौड़ाया, अपने लश्कर तक पहुंचे। वसाल की खबर ने लश्कर में कोहराम मचा दिया था। उसामा रजी अल्लाह ताला लश्कर को मदीना ले आए। खलीफा अव्वल की बैत हो चुकी थी। उन्होंने उसामा रजी अल्लाह ताला को बुलाकर पूछा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें क्या हुक्म दिया था। ये हुक्म तो आपको भी मालूम है। उसामा रजी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मुझसे ही सुना है तो सुन ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि मैं फलस्तीन में बलका और द्वाम की सरहद से आगे जाकर रूमियों पर हमला करो, लेकिन वहां तक लश्कर इस तरह पहुंचे कि दुश्मन को हमले तक लश्कर की आमद की खबर तक ना हो सके। जाओ उसामा, अबू बकर ने कहा, आप लश्कर ले जाना और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करो। लश्कर को जब यह हुक्म मिला तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला पर इतराज होने लगे। सब कहते थे कि जब हर तरफ से खतरों की तूफान ने घेरा हुआ है, इतनी बड़ी जंग और भी इतनी दूर शुरू नहीं करनी चाहिए। इस लश्कर की इन फितनों की सरकोबी के लिए जरूरत है जो बड़ी बड़ी तेजी से उठ रहे हैं। कसम है इस अल्लाह ताला की जात की जिसकी के हाथ में मेरी जान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, अगर मुझे जंगल के दरिंदे चीर फाड़ दे और उसके लिए आ जाए तो मैं फिर भी उसामा के लश्कर को नहीं रोकूंगा। मैं इस हुक्म के खिलाफ वर्जी किस तरह कर सकता हूँ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में खुद दिया था। मैं अगर मदीना में अकेला रह गया तो भी इस लश्कर को नहीं रोकूंगा। तुम पर सलामती हो अबू बकर। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा, एतराज करने वाले ये भी कहते हैं कि अगर लश्कर को भेजना ही है तो सिपह सलारी उसामा की बजाय किसी तजर्बेकार आदमी को दे। ए इब्ने खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, क्या तुम भूल गए हो कि उसामा को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपह सलार मुकर्रर किया था। क्या तुम जुर्रत करोगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मनसूख कर दो? मैं ऐसी जुर्रत नहीं करूंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा, मुझ में इतनी जुर्रत नहीं। मेरी सुन इब्ने खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, अपनी कौम को देख पूरी कौम गम से निडाल है। गम के साथ साथ एक खौफ है और जो हर किसी के दिल में उतरता जा रहा है। यह खौफ ऐसी बगावतों का है जो हमारे इर्द गिर्द उठ रही हैं। हर रोज एक खबर आती है कि आज फलां कबीला बागी हो गया है, बाज कबीले इस्लाम से मुनहरफ हो गए हैं और इस्लाम भी खतरे में आ गया है। और मदीना भी यहूदियों और नसरानियों ने बड़ी खौफनाक अफवाहें फैलानी शुरू कर दी हैं। इनसे और ज्यादा खौफ फैल रहा है। अगर हमने रूमियों पर हमला रोक लिया तो वो नुकसान होंगे। एक ये कि कौम समझेगी कि हम कमजोर हो गए और दूसरी ये कि रूमी और मजूसी हमको कमजोर समझकर हम पर चढ़ दौड़ेंगे। मैं कौम को ये बताना चाहता हूं कि हम कमजोर नहीं हो गए, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। मैंने कौम के हौसले और जज्बे पहले की तरह मजबूत रखना चाहता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना मेरा फर्ज है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस इस्तदाल ने मुतमिन कर दिया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने कूच का हुक्म दे दिया। हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला का लश्कर रवाना हुआ तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला कुछ दूर तक पैदल ही साथ चल पड़े। उसामा रजी अल्लाह ताला घोड़े पर सवार थे। मुरखीन ने लिखा कि एक सिपा सलार, वो भी नौजवान, घोड़े पर सवार था और खलीफा इसके साथ साथ पैदल जा रहे थे। इसकी वजह यह थी कि खलीफा हर किसी को दिखाना चाहते थे कि सिपा सलार उसामा तज़ीम और तकरीम के काबिल है।
اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا، نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم پیدل چلو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی راہ کی گرد میرے پاؤں پر بھی پڑ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوا کہ مدینہ میں انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ خلیفہ سپہ سالار سے کہا اگر تم اجازت دو تو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ میں رکھ لوں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر سے نکل کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت بوڑھے تھے، ایک جگہ رک گئے، اسامہ نے لشکر کو روک لیا۔ ابو بکر صدیق نے ذرا بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لشکر سے خطاب کیا، اسلام کے مجاہدوں، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ خیانت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دشمن کی لاشوں کے اعضاء نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھلوں کے درخت نہ کاٹنا، کھانے کی غرض سے سوا کسی جانور کو ذبح نہ کرنا۔ تمہیں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں نظر آئیں گی جن میں تارک الدنیا لوگ بیٹھے ہوں گے، انہیں پریشان نہ کرنا۔ کسی بھی بستی کے لوگ برتنوں میں تمہارے لیے کھانا لائیں گے، یہ کھانا اللہ کا نام لے کر کھانا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے سروں میں شیطان کے گھونسلے بنا رکھے ہیں، ان کے سروں کے درمیان کا حصہ منڈا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے لمبے ہوں گے، انہیں قتل کر دینا۔ اپنی حفاظت اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و حامی رہے۔ مجاہدو، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے دور رکھے۔ لشکر کی مدینہ سے روانگی کی تاریخ 24 جون 632 عیسوی، یکم ربیع الثانی 11 ہجری تھی۔ یہ کہانی چونکہ شمشیر بن نیام کے نام ہے، اس لیے ہم وہ واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق حضرت خالد بن ولید سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ کی تلوار کہا تھا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف 40 دنوں میں ہی رومیوں کے خلاف 2 کامیابیاں حاصل کر لی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلاری کے ہر پہلو پر پورے اترے، اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینہ میں آئے تو ان سب نے انہیں گلے لگایا جنہوں نے ان کی سپہ سالاری پر اعتراض کیا تھا۔ دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے سالار مقرر کیے اور ان کے لیے محاذ مقرر کر دیے، یعنی ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا گیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا۔ اس تقسیم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خیال طور پہ خیال رکھا تھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والی نفری دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیے جائے۔ سب سے زیادہ طاقتور اور مکار 2 مرتد تھے، ایک طلیہ اور دوسرا مسلمان۔ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے 1000 پیروکار پیدا کر لیے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ طلح کی بستیوں پر حملہ کریں اور اس سے فارغ ہو کر وہ بطاح کا رخ کریں جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر دی تھی۔ تمام سالار اپنے اپنے محاذوں اور مہموں کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے مہم کے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ بستیوں کو گھیرے میں لے لیا تو حضرت خالد بن ولید کے پاس کچھ آدمی آئے اور انہیں بتایا کہ بعض قبیلے طلح کے فریب کا شکار ہیں، ان کی خونریزی مناسب نہیں ہے۔ اگر حضرت خالد بن ولید ذرا انتظار کریں تو قبیلہ تا کہ کم و بیش 500 آدمی حضرت خالد بن ولید کے دستے میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے انتظار کیا اور یہ آدمی قبیلہ تا کہ 500 آدمی لے کر آئے جو طلح کے قبیلے اور اس کے زیر اثر قبیلوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھے۔ وہ مسلح ہو کر آئے تھے۔ اس طرح
قبیلہ جدیلیہ بھی خالد کے ساتھ مل گیا، حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مل گیا۔ طلحہ کا پتہ چلا تو وہ بہت گھبرایا، لیکن ایک شخص نے اس کے ساتھ دیا، وہ بنی فرازہ کا سردار تھا۔ اس کے دل میں مدینہ والوں کے خلاف اتنا اناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ مدینہ والوں کی حکومت کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کرے گا۔ اور غزوہ احزاب میں جن لشکروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان میں سے ایک لشکر کا سالار یہی شخص اینیہ بن حسن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو، مدینہ سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان اینیہ کے لشکر کو ہی اٹھانا پڑا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام کے خلاف سرگرم رہا۔ حضرت خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ طلحہ کے ساتھ اینیہ ہے تو انہوں نے عہد کیا کہ ان دونوں کو نہیں بخشوں گا۔ خالد بن ولید نے پیش قدمی سے پہلے اپنے 2 آدمی عکاشہ بن محصن اور ثابت بن اکرم انصاری کو لشکر سے آگے بھیج دیا کہ وہ جا کر دشمن کی نقل و حرکت یا کوئی اور بات دیکھیں جو لشکر کو پیش قدمی کی کام آ سکے تو پیچھے اطلاع دیں۔ دونوں چلے گئے اور حضرت خالد بن ولید اپنے دستوں کے ساتھ آگے بڑھنے گئے، بہت دور جا گئے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس آتا دکھائی نہ دیا۔ کچھ دور وہ گئے تو 3 لاشیں پڑی ملی جو خون میں نہائی ہوئی تھی۔ لاشیں انہی 2 آدمیوں عکاشہ اور ثابت کی تھی جنہیں حضرت خالد بن ولید نے آگے بھیجا تھا۔ تیسری لاش کسی اجنبی کی تھی۔ بعد میں جو انکشاف ہوا، تبرہ اور قاموس کے مطابق یہ دونوں آگے جا رہے تھے، راستے میں انہیں ایک شخص حبال مل گیا۔ ایک مورخ کامل ابن اسیر کا لکھتا ہے کہ حبال طلحہ کا بھائی تھا، لیکن تبرہ اور قاموس اس طلحہ کا بھتیجا لکھتے ہیں۔ عکاشہ اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔